السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے سورۃ توبہ کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا، کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، وہ گواہ ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، بالکفر، کفر کے ساتھ، وہ اپنے اوپر کفر کے خود گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں، جہنم میں، دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مشرکین کا انجام تو دوزخ ہے، اور اعمال ان کے جس طرح کے بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ ضائع ہو چکے ہیں، کیونکہ عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے۔ تو عمل جتنے مرضی حسین کیوں نہ ہوں، اس پر تعمیر کی جانے والی عمارت جس کے نیچے عقیدہ ہی نہ ہو، جس کے نیچے بنیادیں ہی نہ ہوں، وہ دڑام سے گر ہی جایا کرتی ہے۔ تو ایسی ہی مثال ہے کہ مشرکین بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بڑا مسجد حرام کے آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم نے آباد کیا ہوا ہے مسجد کو، اس پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے درمیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ ان کے اعمال تو باطل ہیں، ان کے اعمال کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جس عمارت کو بنیاد کے بغیر کھڑا کیا جائے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں، آج وہ نظر آ رہی ہے، کل وہ دڑام سے گر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما، بے شک، صرف، یہ کلمہ حصر ہے کہ بے شک صرف، یعمرو، آباد کر سکتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ وہی کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو اپنا وقت، انرجی، سب کچھ دیتے ہیں، اور اس میں جب بھی وہ بلاتے ہیں اللہ کے لیے، اذان دیتے ہیں، اللہ کے لیے بلاتے ہیں 5 وقت، نماز وہاں پہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی طرف بلانا ہے، اصل وہی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اس میں مسجدوں کے ماحول کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ مسجدوں کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پروان چڑھایا جائے اور اللہ کی مسجد کو آباد کیا جائے، نہ کہ ویران کیا جائے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دے، ولم یخش، اور نہیں ڈرتا، الا اللہ، مگر اللہ ہی کے سوا، فعسیٰ، پس قریب ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ان یکونوا، کہ وہ ہوں گے، من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، تو یہ لوگ ہیں جو مسجدیں اللہ کی آباد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے گا۔ اجعلتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، کیا تم نے قرار دے دیا ہے، سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے کو، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی مرمت یا آباد کاری کرنے والے کو، اس عمل کو سر انجام دینے والے کو، کیا تم نے بنا لیا ہے، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، کیا تم نے قرار دے دیا ہے، کامن، اس طرح جیسے، کاف زبر کا حرف مشابہ ہے، یعنی کسی چیز سے اس کو تشبیہ دی جائے کہ وہ لوگ ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں، ان کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں، جو کوئی آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت اور اللہ پر ایمان لے کر آیا، یعنی کہ ایمان اور کفر کی اللہ تعالیٰ نے درمیان میں جو باؤنڈری لائن ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا کہ وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والے ہیں، لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بے شک سمجھ لو کہ وہ مسجد حرام کی بندوبست کر رہے ہیں، تم میں سے کسی کا بھی ذہن اگر اس چیز کو تیار ہے ماننے کے لیے تو وہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ باؤنڈری لائن بنا دی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں برابر ہوں۔ حاجیوں کو پانی پلانا محض ایک عمل ہے، مسجد حرام کی بندوبست کرنا، تعمیر کرنا ایک عمل ہے، لیکن جو عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ۔ اور جہاد کے بارے میں، چونکہ یہ جو صورت ہے، سورۃ توبہ بھی اور سورۃ انفال بھی، ان میں جہاد کے کافی سارے احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔
الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے و ہاجروا پھر ہجرت بھی کی، یعنی کہ چھوڑا گھر بار، اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا اپنی پیاری چیزوں کو، اپنے گھروں کو۔ گھر کتنے پیارے ہوتے ہیں، چھوڑ دیا، آگے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ملے گا رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، کچھ بھی، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اپنی جانوں سے۔ اعظم بہت بڑا، سب سے بڑا، اکبارو کے صیغے پر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے بڑا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اکبارو، اعظم سب سے بڑھ کر، درجاتاً درجہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ، سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا ہوا ہے، ان کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفائزون یہی ہمیشہ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یبشرہم ان کو خوشخبری سناتا ہے ربہم ان کا رب، برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان اور رضا کی۔ سب سے بڑی چیز جس کی طلب ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں ہے، اللہ کی رضا، جس کے لیے اگر وہ طالب رہے، پوری زندگی طالب رہے، اور ایک وہ بندہ جس کو خوشخبری سنا دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی، تو اس کے لیے اور اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ وجنات اور باغات ہیں، جنتیں ہیں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم مقیم ایسی نعمتیں ہیں جو دائمی ہیں۔ یہاں کی نعمتیں ہوں گی بے شک، بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، لیکن وہ دائمی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہاں کی نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقیم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ دائمی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ اجر عظیم، اس کے پاس بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، آباءکم اپنے باپ دادا کو، اپنے آباء و اجداد کو، واخوانکم اور اپنے بھائیوں کو بھی، اولیاء دوست، ان استحبوا اگر وہ محبت کریں، پسند کر لیں، ترجیح دے دیں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، اگر وہ کفر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ایمان پر محبوب رکھتے ہیں، تو تم ان کے ساتھ دوستی ہرگز نہ بناؤ، کبھی ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو کوئی ان سے دوستی کرے، منکم تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہوں نے اپنا ہی نقصان کریں گے وہ لوگ، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم اس طرح کریں گے کہ وہ کفر سے دوستی رکھ کر آہستہ آہستہ کفر کی طرف مائل ہوں گے، اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، بات میں اگر آیات بیان کی جائیں یا گرامر کے ہم کچھ نکات بیان کریں تو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس کو ہم سلیس انداز میں، آسان سے انداز میں سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو بن ہی جائے کہ قرآن پاک کا، اس کی تعلیمات کا منشا کیا ہے، قرآن پاک کیا چاہتا ہے۔ اصل چیز ہمارا فوکس یہ ہے کہ قرآن پاک کیا چاہتا ہے ہم سے، ہماری زندگیوں میں وہ کیسا انقلاب لانا چاہتا ہے، یا مسلمانوں کو وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے اندر کون کون سی کوالٹیز دیکھنا چاہتی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات منع فرما رہی ہے، اس کی حکمتوں کو، ہم ساری حکمتوں کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے ذہن ہی اس لیول کے نہیں ہیں، لیکن اس کے منع کرنے پہ رک جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو حکم دیں اس کا فوراً سے عمل کرنا، اور جو منع فرمائے اسے رک جانا، یہی اصل ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم اگر تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے رشتہ دار، و اموال اور وہ مال، اقترفتموہا جن کا جو تم نے محنت سے کمائے ہیں، و تجارتاً اور تجارت، تخشون ڈرتے ہو کسادہ اس کے نقصان سے، یعنی کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے، وہ مساکنہ اور یہ گھر، تردونہا تم ان کو بڑا پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہاری طرف بڑے یہ گھر جو ہے یا مکانات ہیں، یہ اگر زیادہ محبوب ہے الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اللہ کی راہ میں جہاد سے، اس وقت ضرورت تھی اس وقت کی جہاد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جہاد کی ترغیب دلائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں جو اوپر لسٹ بیان ہوئی ہے کہ اپنے باپ دادا، بیٹے بیٹیاں، بہنیں بھائی، خاندان والے، مال، تجارت اور گھر، یہی چیزیں ہیں نا انسان کے پاس، اور کیا ہے انسان کے پاس جن کے ساتھ وہ زندگی گزارا،
اگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر عذاب کے ساتھ آ جائے۔ یہاں پہ اس کے عذاب کے امر کا بیان آیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتظار کرو کہ پھر وہ اپنا حکم عذاب لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی برتنے کی حد تک تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو آسانیاں دے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالے ہرگز بھی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ یہیں پہ آج کا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔